نیکی اور بدی کے روپ، حضرت انسان کے بدلتے بہروپ، جرم کی لا تعداد کہانیاں، لیکن پروگرام صرف ایک، جیو FIR، ہر جرم کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ کسی کے نل سے بغیر اجازت ایک بالٹی پانی بھر لینا قانوناً کوئی جرم نہیں، مگر یہ نل اگر کسی پولیس والے کا ہو تو ایک بالٹی پانی کے بدلے 10 بالٹی خون بہہ سکتا ہے۔ اور کچھ ایسا ہی ہوا ہے اسلم بھائی کے ساتھ بھی۔ انہوں نے دکان کے آگے چھڑکاؤ کرنے کے لیے ایک بالٹی پانی بھرنے کی غلطی کی تو پولیس والا بھائیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ پہلے اسلم بھائی کا سر پھاڑا اور پھر فائرنگ کر کے ایک بیٹے کو قتل اور دوسرے کو شدید زخمی کر دیا۔ اسلم بھائی نے پھر غلطی کی، انہوں نے مقدمہ درج کرا دیا تو اس نے اسلم بھائی کی ٹانگ توڑ دی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پولیس نے کیا کیا؟ تو پولیس نے وہی کیا جس سے اسلم بھائی کے دکھ میں مزید اضافہ اور پیٹی بند کی سزا میں کچھ کمی ہو سکے۔ ہم نے DIG IG SP سب سے گزارش کی ہے بھائی، میں مظلوم اور غریب آدمی ہوں، ایک کارپینٹر ہو کر میں نے کیا کرنا ہے، کسی کا کیا کر سکتا تھا میں نے، میرے سے کسی نے پوچھا، کوئی ہمدردی کا 2 لفظ نہیں بول۔ گریجویٹ، ماہر کارپینٹر اور ایک مثالی سیاسی کارکن، یہ ہیں اسلم بھائی، اور انہوں نے اپنی مہارت کے جوہر سعودی عرب میں بھی دکھائے۔ اور کراچی میں جب جناح ٹرمینل بن رہا تھا نا تو یہ وہاں کارپینٹروں کے سپروائزر تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے سمجھا کہ کراچی روزگار اور بچوں کی تعلیم کے لیے سب سے بہتر شہر ہے۔ سو انہوں نے بیوی اور بچوں کو رحیم یار خان سے کراچی بلا لیا۔ ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں نے آپ کے جلسوں میں جلوسوں میں زرداری صاحب، میں رحیم یار خان کا رہنے والا ہوں، وہاں میری داستان سننا کہ حاجی اسلم مغل کون ہے، میں سیاسی طور پہ نہیں جانا چاہتا۔ جس دن محترمہ شہید ہوئی تھی ہم نے 8 دن 10 دن روٹی نہیں کھائی تھی، ہم لوگوں نے نہیں کھائی تھی۔ ہم کس کا نام لیں، کیا کریں؟ آپ کے بیٹی ہوئی، میں نے بیٹی کا نام آستہ رکھا۔ اب آتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ اسلم بھائی کراچی کے علاقے محمود آباد میں رہتے ہیں اور ان کی دکان بھی اسی علاقے میں ہے۔ پچھلے سال 25 دسمبر کو ہوا تیز اور گرد و غبار بہت زیادہ تھا۔ اسلم بھائی نے قریبی گھر کے نلکے سے بالٹی بھری اور دکان کے سامنے چھڑکاؤ شروع کر دیا، لیکن جس گھر کے نل سے بالٹی بھری گئی وہ طارق نامی ASI کی ملکیت ہے۔ طارق کے بھائی شرفگن کو اسلم بھائی کا بالٹی بھرنا اتنا برا لگا کہ اس نے دکان کا سامان باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس پر اسلم بھائی کے بڑے بیٹے نے پہلے شرفگن کو سمجھایا اور جب وہ باز نہ آیا تو دھکے مار کر دکان سے نکال دیا۔ قصہ بظاہر ختم ہو چکا تھا، لہٰذا اسلم بھائی کا بیٹا گھر جا کر سو گیا، لیکن نہیں، قصہ تو اب شروع ہوا تھا۔ گیا روز گھر میں جا کے بھائیوں کو بلا لایا، مجھے مارا ہے۔ اس میں طارق ASI خورشید اور شیر افغن اور 7 دیگر ساتھی آ گئے۔ انہوں نے آگے طارق نے جی اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا طارق ASI نے بیلچہ میرے سر میں مارا، جس سے میرا سر پھٹ گیا اور میرا خون بہنے لگا، جس سے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اتنی دیر میں وہ بھاگے اپنے گھر کی چھت کے اوپر چلے گئے۔ میں اور بڑا بھائی شراز گھر پہ سوئے ہوئے تھے، ہمیں جیسے پتہ لگا کہ والد صاحب کا سر پھاڑ دیا، دکان پہ کوئی جھگڑا ہوا ہے، ہم دکان پہ پہنچے تو جیسے ہی میں اور شراز بھائی دکان پہ پہنچے ہیں تو سامنے دکان کے بالکل سامنے بلڈنگ تھی،
وہاں بلڈنگ پہ طارق ASI اور اس کا بھائی خورشید تھے. خورشید کے ہاتھ میں 9mm پسٹل تھی اور طارق کے ہاتھ میں 2 نال تھی. انہوں نے ہم پہ فائرنگ کر دی. فائرنگ کی جس سے کچھ گولیاں مجھے لگی, میں گر گیا. میرے بھائی شراز کو بھی لگے, وہ موقع پہ جان بحق ہو گیا. جی میرے پیٹ میں گولیاں لگی. میرے 2 آپریشن ہو چکے ہیں. اس واقعے کا ایک اور المناک پہلو بھی ہے, اور وہ یہ کہ مقتول شہراز کی 2 ماہ بعد, جی ہاں صرف 2 ماہ بعد شادی ہونے والی, اور جب اس کا جنازہ اٹھا تو آنسو بہانے والوں میں صرف ماں باپ اور بھائی بہن ہی نہیں, وہ لڑکی بھی شامل تھی جسے دلہن بنے بغیر ہی بیوگی کا دل خراش صدمہ جھیلنا پڑا ہے. دوسری طرف وہ غریب باپ جس کا ایک جوان بیٹا قتل اور دوسرا معذور ہو جائے, وہ کیا چاہے گا؟ یہی نا کہ قانون کے رکھوالے آئیں اور اسے انصاف دلائیں. مگر نہیں, جس کیس میں پولیس والے خود ملوث ہوں اس میں سزا ملزم کو نہیں مدعی کو بھگتنا پڑتی ہے. سو اسلم بھائی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. پولیس نے بظاہر 2 ملزمان کو گرفتار تو کیا, مگر ASI طارق نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے صرف 3 دن بعد مقدمہ محمود آباد تھانے سے شارع فیصل تھانے میں منتقل کرا لیا, کیونکہ یہ وہی تھانہ ہے جہاں وہ خود تعینات ہے. یوں اپنے تھانے میں کیس کی جو ایسی تیسی کی جا رہی ہے وہ تو ایک طرف, لیکن ساتھ ہی ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. وہ پہلے میرے والد صاحب کو دھمکیاں دیتا رہا, خورشید اور اس کا بھائی ڈاکٹر رضوان اور ان کا بھانجا شہباز, جو شہباز رکیت کے نام سے علاقے میں مشہور ہے. انہوں نے والد صاحب کو دھمکیاں دیں کہ کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ, اور پھر انہوں نے پریکٹیکلی طور پہ امپلیمنٹ کیا. 30 جنوری کو بھائی میں یہاں سے جا رہا تھا اپنی گاڑی میں, بائک میں میں نے موبائل ڈلوایا. وہاں پہ یہ چند لوگ تھے جس کو میں رضوان کو پہچانتا ہوں, مونچھیں لمبی لمبی مونچھوں والا. یہ خورشید اور طارق کا بڑا بھائی ہے. اس نے کہا یہ روزانہ کورٹ جاتا ہے, اس کو میں دیکھ رہا تھا دوسری سائڈ پہ. اس نے میرے کو پیچھے سے بائک ماری جس سے میری یہ ٹانگ ٹوٹ گئی کہ نہ یہ جائے نہ یہ پیروی کرے.